This is one of my favorites also, موسیٰ علیہ السلام کی دعا. سورہ طٰہٰ میں آتی ہے یہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی. حل عقدة لسانی یہ عربی کا محاورہ ہے. اس نے اپنی زبان کی گرہ کھول دی. زبان کی گرہ کھولنا یہ بھی ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے. اس تصویر کو سمجھ لیں محاورہ سمجھ میں آ جائے گا. عرب استعمال کرتے تھے جو گرہ ہوتی ہے نا، جیسے تاریں آپ کے ساتھ اگر کمپیوٹر اور سیل فون چارجر اور ہیڈ فونز کی کیبل اور ساری کیبل بیک میں سے نکالتے ہو تو ایک بڑا سا گچھا نکلتا ہے نا، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کا بگننگ، اس کا شروع کہاں ہے، اس کا آخر کہاں ہے. تو آپ کو سارا وہ سلجھانا پڑتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ ایک تار تھی، یہ دوسری تھی، یہ تیسری تھی. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ، تاریں یا دھاگے یا رسیاں ایک دوسرے کے ساتھ گڑمڑ ہو جاتے ہیں. تو ان کو الگ الگ کر کے نا پھر وضاحت ہوتی ہے کہ کتنے تھے، کتنے لمبے تھے، کیا معاملہ تھا. اس کی تعبیر کی جا رہی ہے کلام کے ساتھ، سپیچ کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نروس ہو جائے، میں نے اگر آپ کے سامنے سپیچ کرنی تھی، تقریر کرنی تھی، اور میں نروس ہو جاؤں، میں سٹریس میں آ جاؤں، تو مجھے یاد نہیں رہے گا مجھے کیا بات کرنی تھی. میں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، میرے نوٹس تیار تھے، ABCDE 5 باتیں میں نے کرنی ہیں، ABCDE. میں آپ کے سامنے پہنچوں گا W5527D.3. کچھ یاد نہیں رہا کیا بات کرنی تھی، کہاں سے کہاں لے گئے. نروس ہو گیا بندہ. یا انسان کے ذہن میں جو اس کی صلاحیت ہوتی ہے نا اپنی سوچ کو مرتب کرنے کی، کہ پہلے میں نے یہ بات کرنی ہے، پھر یہ بات کرنی ہے، پھر یہ بات کرنی ہے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. کتاب کا معاملہ تو آسان ہے نا. کاتب جو ہے، جو لکھنے والا ہے، اس نے تو چیپٹر اپنا آرگنائز کر دیا. پہلے اس نے یہ بات کی، پھر یہ بات کی، پھر یہ بات کی. اگر اس نے کچھ غلط بھی لکھا تو بعد میں وہ ایڈٹ کر لیتا ہے. لیکن جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو آپ کے پاس ایک ہی موقع ہوتا ہے صحیح طریقے سے بات کرنے کا. پہلے کیا بات کرنی ہے، پھر کیا بات کرنی ہے، پھر کیا بات کرنی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کی تقریر سننے گئے ہو یا کسی کا لیکچر سنا ہو اور آپ 10 منٹ سن رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں وہ بات کیا کر رہا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا وہ کیا بات کر رہا ہے. آپ کے کچھ دوست ہوں یا آپ کے کوئی جاننے پہچانے والے ہوں، فیملی والے ہوں، وہ بولتے بہت ہیں، کہتے کچھ بھی نہیں ہیں. کیا ہے ان کی زبان میں؟ یہ گرہیں ہیں، وہ کھلی نہیں ہیں. جب گرہ کھل جاتی ہے نا تو پتہ ہوتا ہے شروع یہاں ہو رہی ہے بات اور ختم یہاں ہو رہی ہے، اور اس بات کا دوسری بات سے کوئی تعلق نہیں. وہ الگ رسی ہے، وہ الگ کیبل ہے، وہ الگ کیبل ہے، وہ الگ کیبل ہے. موسیٰ علیہ السلام بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں فرعون کے سامنے آؤں گا، فرعون تو سیاست دان ہے، اس کو تو ڈیبیٹ کرنی آتی ہے، اس کو تو اپنے جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو شرمندہ کرنا آتا ہے. سیاست دان ایسے ہی نہیں اپنے مقام پر پہنچ جاتا، وہ اوروں کو بالکل تباہ و برباد کرتا ہے اپنی زبان سے. تو اس کی مہارت ہی اسی میں ہے. میں اس کے سامنے جاؤں گا، اس نے ایسی ایسی باتیں کرنی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ لرزنا شروع ہو جائے گا. پھر جب میں نروس ہونا شروع ہو جاؤں گا، یضیق صدری، میرا سینہ جو ہے وہ کسنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں ٹائٹنس آ جاتی ہے. جب ایک دفعہ میرا سینہ بند ہونا شروع ہو جائے تو میری زبان نہیں چلتی. ولا ينطلق لسانی. آپ کو لگے گا جیسے میں بولتا بہت ہوں، میں واقعی بولتا بہت ہوں، لیکن کچھ سچویشنز میں نا، میں کسی دعوت میں گیا اور اگر میں ایسے ماحول میں ہوں جہاں میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوں، اس انوائرمنٹ میں، اس ماحول میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوں، تو میں بہت خاموش ہو جاتا ہوں. اور جب میں بہت خاموش ہوں، ایک دفعہ میں دعوت میں گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، میں گیا اور کسی نے مجھے کچھ دیر کے بعد کہا آپ بولتے نہیں ہیں. میں کہا اچھا، آپ کو پتہ نہیں ہے. میں یہاں نہیں بول رہا. کیونکہ یہاں پہ میرا دل تنگ تھا. جب دل تنگ ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتا، اور کرے گا بھی تو جس طرح عام طور پہ کرتا ہے ویسے نہیں کر سک رہا، کیونکہ اس کے جذبات پہ اثر پڑ چکا ہے. یہ دعا کی جا رہی ہے کہ میری زبان ایک میرے الفاظ ایک گرہ کی طرح ہیں، ان کو کھول دے. اور اس دعا سے کیا ہوتا ہے کہ میں اب کسی کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں تو میرے پاس وضاحت ہوگی کہ میں نے کہاں سے بات شروع کرنی ہے اور کہاں پہ بات ختم کرنی ہے، اور میرا گول کیا ہے، اس رسی کا آخر کیا ہے. اگر وہ گرہ میں ہوگا تو میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کسی کو سمجھ نہیں آئے گی میں بات کیا کر رہا تھا. اسی لیے کہا ہے یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں.
یہ اس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کو پہلی بریک ملے گی. دروازوں سے داخل ہونا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے گئے. مدینے کا اپنا ایک کلچر تھا پہلے ہی, اس کا اپنا ایک تمدن تھا, اور ان کی کچھ روایات تھیں, ان کے کچھ قصے کہانیاں تھے جن پہ وہ ان کے عقائد تھے, ان کے اوہام تھے. انگلش میں اس کو سپرسٹیشنز کہتے ہیں, اردو میں جہاں تک میرا علم ہے ان کو اوہام ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے جو اوہام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر آپ حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہو, ان کے ہاں شرک کے دور میں بھی حج تھا, اگر آپ حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہو اور پھر نکلنے کے بعد یاد ہے اوہ ہو وہ میرا والیٹ تو گھر میں ہی رہ گیا, میرا فون تو گھر میں ہی رہ گیا, تو اب ایک یہ بدشگنی ہوگی یا نحوست ہوگی کہ میں گھر دوبارہ واپس جاؤں, کیونکہ میں ایک مبارک سفر کے لیے نکل آیا ہوں, تو اس کی وجہ سے جو ہے جو اس کی برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس برکت کو خراب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں واپس تو جاؤں لیکن میں کھڑکی سے اندر گھسوں یا چھت سے اندر گھسوں, دروازے سے مت جاؤں. دروازے سے جاؤں گا تو بیڈ لک, اوکے, بدشگنی ہوگی. تو وہ جایا کرتے تھے پچھلے دروازے سے یا کھڑکی سے یا کسی اور راستے سے, تاکہ وہ جو برکت ہے گھر سے نکلنے کی وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ نے کہا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها, اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے گھروں میں واپس جا رہے ہو. ولکن البر من اتقى, لیکن اصل اچھائی یہی اسی کی ہوتی ہے جس کو صرف خدا کا خوف ہوتا ہے, خدا کا لحاظ ہوتا ہے. اتقى وأتوا البیوت من ابوابها, اور گھروں میں جایا کرو دروازوں سے, گھروں میں جایا کرو دروازوں سے. یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی, لیکن مزے کی بات یہ کہ یہ صرف اسی معاملے کے بارے میں نہیں تھی, یہ اصل میں ایک محاورہ تھا, دروازے سے آنا. لئلا يعلم الناس ان امرؤ اتيت معيشتي من بابها, شاعر کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی زندگی جیوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ہمیشہ دروازے سے آتا ہوں. شاعر یہ کہہ رہا ہے, یہ محاورہ تھا ان کا, یہ بندہ دروازے سے آتا ہے, یہ جو بھی کام کرتا ہے دروازے سے آتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ انگلش میں ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا, بائی ہک اور بائی کروک, اور ایک اور فریز ہوگا, ایک اور محاورہ انگلش میں, ہی ڈز ایوری تھنگ بائی دا بک. جو بائی دا بک کرتا ہے نا, یعنی جو کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا ہے, اس میں ادھر سے ادھر سے معاملہ نہیں کرنا, اور کسی کہیں سنی بات پر عمل کر کے نہیں کرنا. جو واضح بات ہے اس پر عمل کرنا ہے, اور جو صحیح طریقہ ہے کرنے کا اس سے کرنا ہے. تو اس کے لیے محاورہ ہوتا ہے دروازے سے آنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اس زمانے کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اس زمانے میں کیا مسئلہ تھا؟ حج کے لیے نکلے, اب پچھلے دروازے سے گھس رہے ہو, لیکن اس کے بعد یہ کسی کا مسئلہ ہونا نہیں تھا, وہ تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے نا, تو اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے اب اس میں میرے لیے کیا ہدایت ہے, آپ کے لیے کیا ہدایت ہے؟ وہ قصہ تو ختم ہو گیا. میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ اب میں جو بھی کروں, جس معاملے میں بھی میں پڑھوں, جس جشن کو بھی میں بناؤں, کوئی بھی کام کروں, کیسے کروں؟ دروازے سے, صحیح معلومات کے بعد, صحیح طریقے سے, قانون کے مطابق, اخلاق کے مطابق. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو ایک محاورے سے ایک اس وقت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, اور ہمیشہ کے لیے بھی ایک ہدایت مل گئی ہمیں. سبحان اللہ. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. سورہ کہف میں اصحاب الکہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور جب بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا والا کتا تھا. رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور کچھ اور کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا. لیکن یہاں پہ اس کے بعد کہا ہے رجمًا بالغیب. رجمًا بالغیب, رجم جانتے ہوں گے آپ لوگ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حج پہ بھی رجم ہوتا ہے نا. رجم کسے کہتے ہیں؟ کنکریاں پھینکنے کو. غیب کا لفظ بھی آپ جانتے ہوں گے. غیب کیا ہوتا ہے؟ اندیکھی. جو چیز نہیں دیکھ سکتا انسان وہ غیب میں ہے. غیب کا لفظ اندھیرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جو چیز آپ نہیں دیکھ سکتے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ایک اور منظر ہے. اس منظر میں
ہر تعبیر میں، ہر محاورے میں ایک تصویر کھینچی جا رہی ہوتی ہے. اس تصویر کو سمجھ لو، محاورہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فرض کریں صحرا میں کوئی ہے اور وہ ایک ٹارگٹ کو اس نے کنکری سے ہٹ کرنا ہے. اس کا ایک کوئی کسی چیز کو اس نے ہٹ کرنا ہے اور اس کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں وہ ٹارگٹ ہے کہاں اندھیرے میں. تو وہ ہر جگہ بس کنکری پھینک رہا ہے اور کہیں سے اس کو ٹک کی آواز آئی تو کہے گا آہ لگ گیا. اور اس سارے پروسیس کو آپ کیا کہو گے؟ رجمن بالغیب. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے یخرسون، تکے مار رہے ہیں. بات تو یہی تھی نا کہ وہ تکے اندازے کر رہے ہیں علم کے بغیر. لیکن عام الفاظ میں استعمال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے محاورہ استعمال کیا رجمن بالغیب، یعنی اندھیرے میں، اندیکھے میں کنکریاں پھینک رہے ہیں. کیونکہ اندازہ لگانے سے جو فائدہ ہوتا وہ کم ہوتا، اور اس محاورے سے جو فائدہ نکل رہا ہے وہ زیادہ ہے. اس فائدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، اگر اصحاب الکہف کے بارے میں میں کہوں کہ وہ 3 تھے پورے اعتماد سے، اور کوئی اور کہ میں گارنٹیڈ 100% میں کہتا ہوں 5 تھے، کوئی اور کہ تم لوگوں کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے 7 تھے. 7 ہو سکتا ہے 3 والا صحیح ہو، ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. ہو سکتا ہے 5 والا صحیح ہو، یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے 7 والا صحیح ہو، یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے وہ سارے غلط ہوں، وہ 4 تھے، یہ بھی ممکن ہے. ممکن تو اس میں سے سارے ہیں. لیکن ان معلومات سے کیا آپ کے دین پہ کوئی فرق پڑا؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ 4 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے یا 8 تھے، اس سے آپ کے ایمان پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے اس میں، اور اس قصے سے جو ہدایت ہم نے لینی ہے اس پہ کوئی اثر پڑا؟ بالکل بھی نہیں. اس کا تو بالکل کوئی اثر نہیں پڑا. تو یہ اندازہ لگانا بیکار ہے. لیکن دین کے کسی معاملے میں بھی اندازے لگانا، اس کی تعبیر اندازے لگانے سے نہیں، کنکریاں پھینکنے سے کیوں کی گئی؟ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کنکری پھینک رہے ہوتے ہیں تو ایک تو آپ ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر رہے، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کسی اور چیز کو ہٹ کر رہے ہو. آپ نقصان پھیلا رہے ہو. آپ ایک کلچر بنا رہے ہو جس میں لوگ دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہر طرف کنکریاں پھینکتے. تو خیر، میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے دین کے معاملے میں ہر طرح کے تکے مارنا شروع کر دیے تو یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ کوئی صحیح تھا کوئی غلط تھا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اب نقصان شروع ہو جائے گا، کسی نہ کسی کا نقصان ہوگا. کیونکہ دین کے معاملات میں سب سے زیادہ حقیقت کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے، اور جس بات کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے. اگر پورا جازم علم نہ ہو، یعنی 100% آپ کے پاس معلومات نہیں ہے، تو اس بات میں بالکل نہیں ہچکچانا چاہیے کہ مجھے نہیں پتا، اللہ اعلم. اور اس قصے کے بارے میں تو میں بہت ساری باتیں آپ کو بتا دوں، لیکن ایک بات سے جو میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں رہے اس کے بارے میں، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو میرا رب ان کے عدد کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. بِعِدَّتِهِمْ، عدہ کا لفظ عجیب لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. عدہ کے لفظ کے 2 معنی ہیں. ایک معنی عدت کا ہے عدد، اور ایک معنی عدہ کا ہے وقت کا گزرنا. اور دونوں کے بارے میں ایک لفظ استعمال کر کے ایک تیر سے 2 شکار. میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے عدد کیا تھے، کتنے تھے، اور کتنے عرصے تک تھے، وہ بھی وہ بہتر جانتا ہے. بعدتہم، دونوں ایک لفظ میں. اور پھر عدت کا لفظ عربی میں مؤنث ہے. جس طرح اردو میں مذکر مؤنث ہوتا ہے نا، عربی میں بھی الفاظ اسماء مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. تو عدت کا لفظ مؤنث ہے. تو کہا ما یعلم، اگر کہا ہوتا ما یعلمها الا قلیل، قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمها الا قلیل، اگر یہ کہا ہوتا تو کہا ہوتا کہ میرا رب ان کے عدد کو زیادہ جانتا ہے، اور اس عدد کو سوائے کچھ کے کوئی بہت کم لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتے. لیکن یہ الفاظ اللہ نے استعمال نہیں کیا. اللہ نے کہا ما یعلمہم الا قلیل، ما یعلمها نہیں، ما یعلمہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مضمون بدل دیا. لوگوں کی دلچسپی تھی کتنے تھے، کتنے عرصے تک تھے. اللہ نے کہا ان کی حقیقت، یعنی یہ لوگ کون تھے، کیسے تھے، ان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں. یعنی مضمون بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، بیکار مضمون سے فائدہ مند مضمون کی طرف، رجمن بالغیب سے
حق کی طرف. اور یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. لوگ بات کرتے ہیں بیکار کی، فضول قسم کی باتیں، اور اس پر پوری کامنٹری دی اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں. یہ بہت اہم قصہ ہے قرآن کا، بہت ہی اہم قصہ ہے. اور خاص کر یہ الفاظ، اس میں بہت زیادہ ہدایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا کتا، 5 چھٹا. اس میں کیا فائدہ، کیا ملے گا آپ کو اس سے؟ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بڑی اہم حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ قرآن صرف معلومات نہیں دے رہا، قرآن سوچنا سکھا رہا ہے. اور جس کی سوچ بدل جاتی ہے نا، اس کے سوال بدل جاتے ہیں. آپ کے سوالوں سے آپ کی سوچ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. میں سائیکالوجی کا طالب علم ہوں. جب مجھ سے کوئی اسٹوڈنٹ سوال پوچھتا ہے نا، تو میں صرف جواب کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، میں اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اس کا سوال آیا کہاں سے، اس کے سوال کے پیچھے کیا ہے. کیونکہ سوال سے انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. میں عربی جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو عربی کے بارے میں بھی اسٹوڈنٹس کبھی کبھی سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے، اس کے بارے میں سوال پوچھا. اس کے سوال سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے 3 سٹیپ پہلے اس کی کنفیوژن کہاں ہے. جس طریقے سے اس نے سوال پوچھا ہے نا، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بڑی عظیم حکمت سکھا رہے ہیں. اس کی میں عجیب سی مثال ہے، لیکن میں آپ کو مثال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کریں کوئی بزنس پروفیسر ہے، بہت مشہور، اس نے بزنس چلایا، بہت کامیاب ہوا بزنس کی دنیا میں. پھر اس نے بزنس سے ریٹائر کر کے کہا چلو میں اب آنے والی نسل کا کچھ فائدہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کوئی بزنس ماسٹرز پروگرام تھا، اس میں وہ پروفیسر لگ گیا اور انٹرپرینورشپ اس نے پڑھانی شروع کر دی کہ میں ان لوگوں کو بھی کچھ سکھا دوں. پریکٹیکلی کتابی نالج تو یہ لیتے ہیں، لیکن کیونکہ میں اس دنیا سے ہوں تو میں ان کو کچھ چیزیں جو حقیقت کی دنیا کی ہے بزنس سے، ان کے بارے میں کچھ سکھا دوں. تو اس نے ایک پوری اپنے تجربے کا خلاصہ اس نے ایک کہانی کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھایا کہ دیکھیں، فرض کریں کوئی ایک دکان کھولنا چاہ رہا ہے، اس کو پہلے دیکھنا پڑا کہ میں کون سی لوکیشن میں کھولوں، پروڈکٹ کہاں سے لوں، ٹیکسز کیسے میں کیلکولیٹ کروں، اور کیا نام ہے سیکیورٹی کا انتظام کیسے کروں، اسٹاف کو کیسے ہائر کروں. اس نے پوری ایک قصہ بنایا ایک بزنس کے شروع کرنے کا نا. اس میں کس چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے، کون سی چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے، وہ ساری معلومات اس نے بڑی خوشی سے اس نے اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کی، بہترین قصے کے ذریعے آرگنائزڈ. اور ان اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھایا، سر ایک سوال ہے، جو یہ بزنس کھولا ہے تو کس رنگ کے ساکس پہننے چاہیے جاتے ہوئے؟ اور اٹھائے، اچھا لنچ میں برگر کھایا جائے ہر روز بزنس میں یا پھر پیزا کھائیں؟ سوال تو ہے، کسی نہ کسی طرح بزنس سے متعلق تو ہے، لیکن بالکل بیکار قسم کا سوال جس کا اس اصل مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اور یہی الٹی اٹھ پٹانگ حرکت ہم دین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور جب ہم دین کے ساتھ کرتے ہیں اس کو کہیں گے رجمن بالغیب. ہر طرف کنکریاں پھینک رہے ہو، مجھے اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب چاہیے، اس کا بھی جواب. سر میرا کسی نے مجھ سے کچھ دن پہلے پوچھا تھا کیا جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہ مجھے پتا ہے، نہ میں پتہ کروں گا، نہ مجھے پتہ کرنے میں کوئی دلچسپی ہے. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، کیسا انسان ہوگا جس کو یہ پتہ کرنا ہے؟ آپ کتنی علم کی دنیاؤں سے فارغ ہو کر آپ کو یہ سوال ملا، اس کا جواب مل جائے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں. یا پھر ہوتا یہ ہے کہ کسی کی دنیا میں اتنے سارے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ سارے مسئلے چھوڑو، میں کسی پاگل سوال کے پیچھے پڑ جاتا ہوں. یہ میرا ڈائگنوسس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. سر بڑا اہم سوال، اور پھر لوگوں کو اپنے سوالوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. کہتے ہیں سر میرے پاس ایک ایسا سوال ہے، میں نے بڑے علماء سے پوچھا ہے، کوئی میرا جواب نہیں دے سکے، آپ سے پوچھوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پتا تھا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا. اور یہ ایک بہت فلسفی تعبیر ہے اور یہ بہت اہم ہے ہمارے ایمان کے لیے. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. اس کا محاوری ترجمہ ہوگا کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں.
اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی فیصلہ کر چکے ہیں. لیکن ابرام کا لفظ ابرما، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رسی کے لیے. جب آپ دیکھیں، جب جوتے کے تسمے باندھ رہے ہوتے ہیں تبھی آپ رسی باندھ رہے ہو، ٹھیک ہے، ڈوری باندھ رہے ہو. لیکن پرانے زمانے میں جب تعمیر کرتے تھے نا تو سیمنٹ تو تھا نہیں، تو جو ستون اور جو 2 کالم ہوتے تھے نا لکڑی کے، ان کو جوڑنے کے لیے کیا استعمال کی جاتی تھی؟ رسی. لیکن وہ ایسے جوتوں والی رسی نہیں ہوتی تھی جس کو آپ ایک ذرا کھینچو تو وہ ساری کھل جائے گی. اس کو وہ 2 دفعہ گرا کر کے، کئی دفعہ اس طرف لپیٹ کے اس طرف لپیٹ کے، بہت زیادہ ٹائٹ کر کے اس کو وہ بند کرتے تھے. وہ ایسی گرا جس کا مقصد ہے کہ اس کو کبھی نہ کھلنا ہو. تو 2 طرح کی گرا ہوتی ہے. ایک گرا ہوتی ہے جو آپ باندھی تو ہے لیکن آپ کو پتا ہے آپ نے بعد میں کھولنی ہے، اور ایک ایسی باندھی ہے اس مقصد سے باندھی کہ اس کو کبھی بھی نہیں کھولنا. جو رسی ایسے باندھی جائے کہ آپ نے کنسٹرکشن کے لیے باندھی ہے، اس کو کھولنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کو ابرام کہتے ہیں. ابرم و امرن سے تعبیر یہ نکالی ہے کہ کفر کے معاملے میں، رسول کی بات نہ ماننے کے بارے میں کچھ قریش نے اگر اتنا پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کے معاملے میں اپنی رسی باندھ لی ہے، پکی کر لی ہے رسی، بالکل ایک دم فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے اسلام کبھی کچھ بھی ہو جائے قبول نہیں کرنا. ثابت کرو نہ کرو، حق ہے نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، میں نے نہیں بننا مسلمان، کر لو جو کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، جو اس حد تک ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ مجھے کوئی فکر نہیں کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، صحیح یا غلط ہے، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، ایک بات کان کھول کے سن لو، میں نے یہ بات نہیں ماننی، اتنا سمجھ لو. تو ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ایسے لوگوں نے اتنی بڑی کمٹمنٹ کر لی ہے، اپنا پکا ارادہ دکھا دیا ہے، تو پھر یہ سن لے میں بھی اپنا ارادہ پکا کر چکا ہوں. اگر رسی انہوں نے باندھ لی ہے تو پھر میں نے بھی باندھ لی ہے. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. اب یہاں پر ایک فلسفی سوال آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، اس کا پورا جواب میں ابھی نہیں دوں گا، لیکن جتنا اس کا جواب اس آیت سے متعلق ہے اتنی بات میں آپ سے کروں گا. آپ نے سنا ہوگا اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، اللہ کی مرضی. اس بڑے سوال کا ایک حصے کا جواب یہاں ہے. اللہ نے کس کی گمراہی کی ضمانت دے دی، گارنٹی کر دی کہ اس کی تو گمراہی ہو کے ہی رہے گی؟ جس نے خود ہی رسی باندھ کے کس کے پرماننٹ کمٹمنٹ دکھا دی اللہ کو، میں نے تو نہیں بدلنا. تو اللہ کہتے ہیں نہیں بدلنا، نولیہ ما تولی. اور جگہ قرآن کہتا ہے جس طرف وہ مڑنا چاہتے ہیں اس طرف ہم اس کو موڑ دیتے ہیں. اگر تم نے واقعی ایسی کمٹمنٹ کرنی تو ٹھیک ہے، ہماری طرف سے بھی کمٹمنٹ ہے، پھر جانا ہے تو جاؤ. اب مزے کی بات یہ ہے، کل یا پرسوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسم اور فعل کا فرق ہوتا ہے، یاد ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ کون سا ہمیشہ ہوتا ہے؟ اسم ہمیشہ ہوتا ہے. اس آیت میں ان کی کمٹمنٹ کے لیے فعل استعمال ہوا ہے اور اللہ کی کمٹمنٹ کے لیے اسم استعمال ہوا ہے. کیونکہ ان کی کمٹمنٹ جتنی بھی پکی ہو اس دنیا تک ہے، اور یہ دنیا ٹیمپرری ہے، عارضی ہے. اور پھر قیامت کا دن شروع ہوگا اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. جن لوگوں نے کفر کیا تھا شاید ایک دن آ رہا ہے کہ وہ بڑی خواہشیں کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، کاش کہ یہ رسی کھول لیتے. لیکن اس وقت ان کو کیا سیکھنے کو ملے گا کہ اللہ کی جو رسی باندھی تھی نہ صرف وہ دنیا میں پکی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے پکی ہے. اسم کا لفظ استعمال ہوا ہے. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. شاید اس کورس کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تھوڑی سی عربی سیکھنی چاہیے. قرآن کی لذت جو ہے نا، انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، کیا تعبیر استعمال کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ عربی زبان تو ہم اتنی عام کر دیں اور اتنی آسان کر دیں سب کے لیے کہ اس قسم کے پروگرام کی ضرورت ہی نہ رہے. آج سے 10 سال بعد ضرور سب کو بتاؤ یہ بات، یہ عام ہو جائے. اور یہ ممکن، یہ کوئی غیر ممکن قسم کی بات نہیں ہے، کوئی یہ بہت ہی خوابوں والی بات نہیں ہے، یہ بہت ممکن ہے. کوئی ایسا بڑا مسئلہ، کوئی اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہے یہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس ملک میں کروڑوں میں سے ہزاروں بھی کر سکتے ہیں
لاکھوں بھی کر سکتے ہیں تو وہ لاکھوں پھر پوری جنریشن کو بدل سکتے ہیں. تو ہم سب ہماری مینٹیلٹی میں ہو گیا ہے آل اور نتھنگ، یا تو سب کریں یا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور دنیا میں جو ساری تبدیلی آئی ہیں نا وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے آتی ہیں، سب کے ہاتھوں سے نہیں آتی، باقی سب فالو کرتے ہیں. یہ میری سب سے فیوریٹ تعبیرات میں سے ہے، محاوروں میں سے ہے قرآن کے. الم تر انہم فی کل واد یہیمون، یہ شعراء کے بارے میں کہا ہے. والشعراء یتبعہم الغاوون، سورۃ الشعراء کے آخر میں. شعراء کا لفظ وہی ہے جو عربی میں ہے جو اردو میں ہے، لیکن اس میں ایک فرق جان لیں. شعراء شاعر، اردو میں بھی شاعر کہتے ہیں نا، شاعر آتا ہے مشعر سے، مشعر عربی میں لفظ ہے مشعر، اور شعیرہ اور شعر. شعر عربی میں اصل میں کہتے ہیں جذبات کو. اشعار اور مشاعر جذبات کا لفظ ہے عربی میں. اور شاعر کو شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کیا چیز ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے؟ جذبات. اور وہ کس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے سننے والوں میں؟ ان کے بھی جذبات. اس لیے اس کو شاعر کہا جاتا ہے. اصل میں اس لفظ کا تعلق جذبات سے ہے. تو خیر، والشعراء یتبعہم الغاوون، جب اللہ تعالیٰ شعراء کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف جو لوگ شعر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بات ایسے لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے جو کسی بھی طریقے سے لوگوں کے جذبات کو ورگلاتے ہیں، جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو جذباتی بنا دیں. وہ بھی ایک طرح کے شعراء ہوتے ہیں. تو شعراء کا لفظی معنی تو واقعی جو شعر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہے، لیکن اس کا جو واضح جو اس کا زیادہ وسیع معنی ہے، وہ جو بھی لوگوں کے جذبات پر اثر کر سکتا ہے نا، ان کا ایک گروہ ہوتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو پہلے ہی گمے ہوئے ہیں نا، کسی راہ کی تلاش میں ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جس کے پاس پکی ہدایت نہ ہو، پکے گولز نہ ہو، پکا اس کی زندگی میں کوئی ہدف نہ ہو، کوئی نصب العین نہ ہو، تو پھر جو اس کے جذبات سے کھیل سکتا ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ریڈیو میں کسی کی پوڈ کاسٹ سنتا ہے، اس کے غصے کے جذبات میں اس کو ہاں میں ہاں ملتی ہے، وہ اس کی بات سننے لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے وہ اس کا شاعر ہے. وہ اس کا شاعر ہے. کوئی بہت ڈپریشن میں ہے اور وہ گانے سنتا ہے، اس گانے میں کیسے اس نے میرا دل توڑا اور کیا کیا اس نے ساتھ، اور اب تو میرے پاس صرف آنسو رہے گا. وہ اس کا اب یہ تو اس نے ایسے لکھا جیسے میرے لیے لکھا تھا. او ہو ہی از مائی فیوریٹ، میرے دل کی بات کہہ دی اس نے. وہ شعراء یتبعہم الغاوون، جو لوگ گمے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو رستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور پھر کہا شعراء کے بارے میں، یعنی جو لوگ انٹرٹینرز ہوتے ہیں. اس زمانے کے انٹرٹینر کون تھے؟ شاعر. ان کے ہاں کانسرٹ کیا ہوتی تھی؟ رات کو صحرا میں ایک آگ لگائی، باربیکیو کی آگ لگائی، سارے سرکل بنایا انہوں نے، اور ایک جو ہے اس نے شعر سنانے شروع کیے، باقی سارے اللہ دس وہ ان کی کانسرٹ تھی. اب آج کل تو یہ بات بہت آسان ہے سمجھنے کو. شاعر کا کامیاب ہونا اور ناکام ہونا اس کا ایک ہی سٹینڈرڈ ہے، اس کے پاس ایک ہی میٹرک، پیسہ نہیں. کون کامیاب شاعر اور کون ناکام شاعر، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ بتاؤ. آڈینس. جس کی آڈینس زیادہ ہے وہ زیادہ کامیاب شاعر ہے، جس کی آڈینس کم ہے وہ کم کامیاب شاعر ہے. جس کے ملینز آف ویوز ہیں یوٹیوب پر، اس کا گانا، اس کا شعر، وہ زیادہ سکسیسفل ہے، وہ زیادہ کامیاب ہے. تو شاعر کی کرنسی کیا ہے؟ شاعر کی دولت کیا ہے؟ آڈینس. اس کو سننے والے مل جائیں، داد دینے والے مل جائیں، اس کو پسند کرنے، اس کے کام کو، اس کے گانے کو، اس کی نظم کو پسند کرنے والے مل جائیں، وہی اس کی غذا ہے. ہوتا یہ ہے لیکن کہ وہ ایک بڑا زبردست گانا ریلیز کرتا ہے اور کروڑوں لوگ اس کو ویو کرتے ہیں، ان کا فیورٹ گانا بن جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس گانے کے ساتھ؟ یار یہ بند کر دو، بہت لگ گیا، کچھ اور لگاؤ. تنگ آ گئی سن کے، کان پک گئے، سن کے سنی ہو گئے ہیں، بس کرو یہ. اب وہ جو شاعر ہے بیچارہ، جس نے اس کامیابی کا ٹیسٹ تو اس کو ملا کہ اس کو ملینز اور ملینز آف ویوز مل گئے، اس کو بڑی سکسیس ملی، بہت لوگوں نے اسے پسند کیا، لیکن وہ بار بار جا کے نا، اس کے پاس جتنی بھی دولت آ گئی ہو، وہ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو کے اندر کامنٹس پڑھ رہا ہوگا، اور کس نے پسند کیا، کتنے پہلے پسند کیا، اور پھر اس کو ایک کامنٹ ملا، آئی ایم ٹائرڈ آف دس سانگ، انف آلریڈی،
I hate this song. I used to love this song. Now I hate this song. اب اس کے دل میں تکلیف شروع ہو گئی. گاڑی اس کے پاس ہے, بنگلہ اس کے پاس ہے, ہیلی کاپٹر اس کے پاس ہے, دل میں تکلیف ہے اس کی, یار یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کو کس چیز کی بے چینی ہے, اب کیا کرنا پڑے گا بھائی, ایک نیا گانا ریلیز کرنا پڑے گا یار, ورنہ تو میں 1-2 مہینے میں تو میں ریلیونٹ ہو جاؤں گا اور میری غذا ختم ہوئی. اس کی تو غذا کھانا پینا تو ہے نہیں, اس کی غذا ہے آڈینس. تو اب اس کو چاہیے ایک نیا گانا, نئی ریلیز. اب اس نے نئی ریلیز کی تو لوگوں نے کہا یہ پہلا والا بہتر تھا, یہ تو تھکا ہوا ہے. اب وہ اور پریشان کہ اب میں کیا کروں, دوسرے والے کی سکسیس پہلے والے کی طرح نہیں ہے, وہ اب ذرا پاپولیرٹی میری کم ہو رہی ہے. تو اب اس کے دماغ میں آتا ہے مجھے کوئی نیا ٹاپک پکڑنا پڑے گا, کوئی زیادہ اسکینڈلس چیز کرنی پڑے گی, کوئی اور عجیب و غریب حرکت کرنی پڑے گی, اس سے اور آڈینس کو میں شاک کروں گا اتنا کہ وہ پھر دیکھیں گے میری ویڈیو. یعنی اس کو اپنے سرکل سے باہر جا کے کچھ اور ہی حرکت کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگ اس کو ویو کریں. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو ویو کر رہے ہیں تو اب اس کو نئی بات سمجھ میں آتی ہے, جتنا میں گری ہوئی حرکت کروں گا اتنا آڈینس بڑھے گی. تو آڈینس بڑھانے کے چکر میں وہ اگر شروع میں انسان تھا, تھوڑی دیر بعد وہ بندر بن جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہو, یہ جو ایک پروسیس ہے. اور میرے خیال سے اگر آپ لوگ کوئی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو فالو کرتے ہو, آپ ہر ایک کے دماغ میں کوئی اور انٹرٹینمنٹ ہوگا جو اس پروسیس سے گزر چکا ہے, یو نو. اور پھر جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے, اس کی تعبیر کیا کی ہے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ان لوگوں کے بڑے فالوورز ہوتے ہیں. اگر دنیا میں سوچو کس کے فالوورز ہوتے ہیں دنیا میں فالوورز ہوتے ہیں یا تو مذہبی لیڈرز کے, کسی بدھسٹ کے بڑے فالوورز ہیں, کسی ڈالی لاما کے بڑے فالوورز ہیں, کسی پوپ کے بڑے فالوورز ہیں. ایسی بات ہے نا, مسلمانوں میں بھی کسی امام کے, کسی اسپیکر کے. مسلمان ملکوں میں تو کبھی کوئی ایسے خطیب ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے کسی جلسے میں تقریر کرتے ہیں تو 2-3 ملین لوگ آڈینس میں ہوتے ہیں. تو مذہبی میدان میں فالوئنگ ہوتی ہے, اور اس قسم کی اتنے لارج نمبرز کی فالوئنگ کچھ سیاسی میدان میں ہوتی ہے. اور ایک تیسرا میدان ہے, وہ کون سا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کا میدان ہے, گانے شانے کا میدان ہے, کانسرٹس کا میدان ہے, اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ فیلڈز ہیں جس میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں بڑے نمبرز کے ساتھ اور لوگوں کے پیچھے آ جاتے ہیں. اور ان تینوں کا اگر آپ اندازہ کرو, ان تینوں کا تعلق جذبات سے ہے. جو لوگوں کے جذبات کو سیاست میں, جو لوگوں کے جذبات کو مذہب میں, اور جو لوگوں کے جذبات کو انٹرٹینمنٹ میں ٹچ کر سکتا ہے نا, اس کی آڈینس بڑی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور جذبات کا لفظ کیا ہے عربی میں؟ مشعر, اور اس سے نکلا ہے شاعر. ٹھیک ہے نا. اور اس کو اگر اپنی آڈینس مینٹین کرنی ہے, ان کے جذبات کو فردر کرنا ہے, تو اس کو اب ایک ہر طرح سے کسی نہ کسی طرح میں اس آڈینس کو کیپچر کرتا رہا ہوں. اس کے بارے میں کیا محاورہ قرآن نے استعمال کیا, اس پوری کہانی کے بارے میں کیا محاورہ قرآن نے استعمال کیا. کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, الم تر انہم فی کل واد یہیمون, تم نے دیکھا نہیں کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں کھانے کی تلاش میں. یہ ہاما یہیمون استعمال ہوا کرتا تھا انسان کے لیے نہیں, اونٹ کے لیے. جو اونٹ بھٹک جاتا ہے صحرا میں, تو اس کو کہیں پانی نہیں مل رہا, تو ایک وادی آتی ہے, تو وادی میں اتر جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ وادی کے نیچے کہیں پانی مل جائے, اسے کچھ کھانے کو مل جائے اسے شاید. مسئلہ یہ کہ وادی میں اترنا تو آسان ہے لیکن نکلنا مشکل ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ وادی میں اترنے سے پہلے آپ اونچائی پر تھے, اور وادی میں اترتے وقت آپ نیچائی کی طرف جا رہے ہو, اور نیچائی میں گرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے, اور نیچے پہنچتے وقت آپ کو نہیں پتا آپ کون سے خطرے میں ہوگے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ وادی ہی آپ کی موت ہو, اور اس میں اور آپ کو پتہ بھی نہیں کیسی وادی ہے, لیکن آپ اس میں اتر رہے ہو. اور ایک دفعہ اترے, کچھ نہیں ملا, تو ایک اور وادی میں اترنے کے لیے تیار, پھر ایک اور وادی میں اترنے کے لیے تیار. کیا تعبیر استعمال کی ہے. پیاسا اونٹ جو کسی بھی وادی میں اترنے کو تیار ہو کسی بھی غذا کی خاطر. اور یہ کیا ہے؟ وہ انٹرٹینر, وہ ایکٹر, وہ ایکٹریس جو کوئی بھی رول کرنے کو تیار ہے, آڈینس مل جائے. کوئی بھی رول, کوئی بھی کسی قسم کی بھی میوزک ویڈیو بنا لوں, آڈینس مل جائے. میں کچھ بھی کسی بھی وادی میں اترنے کو تیار ہوں,
اور اس تعبیر سے انسان کا ایک مقام پہلے اونچا ہوتا تھا، لیکن لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے، وہ نیچے گرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب ہم کیونکہ الگوریدم کے زمانے میں ہیں، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب، اس زمانے میں ہے۔ الگوریدم میں کیا ہوتا ہے، جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے، اور جو انفلوئنسر بن جائے لوگوں کی فیلنگس کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے، isn't it؟ جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انگیجمنٹ کم ہو گئی ہے، ویوز کم ہو گئے ہیں، مجھے اور دیکھنا پڑے گا، ریسرچ کرنی پڑے گی، فلانے کے ویوز زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کے ویوز اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے، مجھے بھی اس چیز کے بارے میں بات کرنی ہوگی، مجھے بھی یہ کچھ کرنا ہوگا۔ یعنی اب آپ کا مقصد، لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہو، اور اب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ آپ چیک کرتے ہو ان کے جذبات کس طرف جا رہے ہیں، میں بھی اس طرف جاؤں۔ یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون۔ سبحان اللہ، کتنے 1500 سال پرانی تعبیر، اور آج آپ سوچو آج کیا ہو رہا ہے، کتنی 100% ایکوریٹ تعبیر اللہ تعالیٰ نے اتنے کم الفاظ میں بیان کی ہے اس محاورے کے ذریعے۔ آخری آج کی اس سیشن کی آخری تعبیر، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ خرچ کے معاملے میں اعتدال کرنا چاہیے نا، یعنی زیادہ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور کنجوسی نہ کرو۔ اور اس بارے میں سورۃ الفرقان میں بھی بات کی گئی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ سورۃ الفرقان میں بھی یہ بات کہہ دی کہ وہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے اور بہت کھینچ کر بھی نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کے معاملے میں 2 محاورے استعمال کیے۔ اب ان محاوروں کو سمجھتے ہیں، ان کا تعلق کس چیز سے؟ خرچ سے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اپنے ہاتھ کو، مغلولتاً، اپنے اِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو زنجیر کے ساتھ اپنی گردن کے ساتھ نہ جوڑے رکھو۔ ایک ہوتی ہے ہتھ کڑی جو 2 ہاتھ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، آپ اس طرح سمجھو کہ ہتھ کڑی کا ایک جو کڑی ہے اس کی آپ کی گردن میں ہے اور دوسری آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ایسے آپ کا ہاتھ یہاں پھنسا ہوا ہے، مغلولتاً اِلَىٰ عُنُقِكَ، آپ کا ہاتھ یہاں تک پھنسا ہوا ہے۔ یہ کیا عجیب سی، اور دوسری ہے، اور اس طرح نہ ہو جانا کہ دونوں ہاتھ کھلے ہو کے چل رہے ہو ایسے، تب سطح کل البسط، جتنے ہاتھ پھیلا سکتے ہو اتنے پھیلا دو۔ یہ تعبیر ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ پیسہ آپ کا جیب میں ہے، آپ خرچ کرنے لگے ہو، دودھ خریدنے لگے ہو، بریڈ خریدنے لگے ہو، انڈے خریدنے لگے ہو، تو ایسے مت کرنا کہ عام خرچ کے لیے بھی ہاتھ ایسے گردن کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ جیب تک پہنچنے میں لگے کہ تم اپنے آپ کو پھانسی دے رہے ہو۔ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ایسے مت کر دینا کہ عام خرچوں کے لیے بھی تمہیں لگے کہ تمہیں کوئی موت دے رہا ہے۔ مجھے کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں، یہاں پہ بھی ایسا ہوتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ مجھے ایک کپل ملا، بیگم شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر کی، کہتی ہیں میری بھی جاب ہے، ان کی بھی جاب ہے، جب بھی ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو وہ صرف اپنے آرڈر کا پے کرتے ہیں۔ Oh my God، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب تو پھر دودھ کا بھی کیلکولیٹ کرنے پڑے، کتنی ڈالی تھی چائے میں، اس کو کیلکولیٹ کر کے بجٹ ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک۔ دوسری اس کی الٹی تعبیر کیا ہے؟ لا تبسطھا کل البسط۔ آپ اگر کسی دکان میں جاؤ، آئلز ہوتی ہے نا گروسری اسٹور کے اندر، اس میں ایسے ہاتھ کھول کے چلو، کیا ہوگا؟ جس چیز کو ہاتھ لگے وہ کارٹ میں گر رہی ہے آپ کے، ہے نا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ کھول کے چلو گے نا، ایسی چیزوں کو چھوؤ گے جس کو آپ کے چھونے کا کوئی بزنس نہیں تھا، آپ کو اتنی اسپیس چاہیے تھی، آپ اتنی اسپیس لے کے چل رہے ہو نا، تو آپ خواہ ایسی چیزوں کو ٹچ کرو گے جن کو ٹچ کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا آپ کا۔ جب کس طرح کھول کے کرو گے تو اس طرح خرچ ایسا، اور ایسی چیزوں پہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، لا تبسطھا کل البسط۔ اور تو اسی طرح اس تعبیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کنجوسی اور فضول خرچی دونوں کے بارے میں ایک تصویر کھینچ دی۔ اوکے، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یہ کر دیا، آخری ہوگا آپ کا۔ اللہ کہتے ہیں بستیوں کے بارے میں جو تباہ کی گئیں،
اللہ تعالیٰ نے کچھ بستیاں تباہ کی تھی نا، ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اپنی چھتوں پر الٹ دی گئیں، اپنی چھتوں پر الٹ دی گئیں۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کیا اندازہ کرتے ہو کیا کیا گیا ہوگا؟ اگر بستی چھت پہ الٹ دی گئی ہے تو کیا کیا گیا ہوگا؟ یعنی بستی اٹھائی اور پراٹھے کی طرح فلپ کر دی ہے شاید، یا پھر یہ محاورہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ محاورہ قرآن میں دو قسم کے سیاق میں استعمال ہوا ہے۔ اور عروش کا لفظ سمجھ لیتے ہیں، عروش کے دو معنی، پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں بات۔ خاویۃ علی عروشیہا، عرش تو آپ کو معلوم ہوگا، عرش عام عربی زبان میں عرش چھت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عرش آلسو جو کمزور پودے ہوتے ہیں نا، جیسے انگور، اور اس کا جو تنا ہوتا ہے کمزور سا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو زمین میں ایک جو ہے وہ لکڑی ڈالنی پڑتی ہے اور اس کے ارد گرد وہ لپٹتا ہے۔ ایسے پودے کو بھی عرش کہتے ہیں، اس کو بھی عرش کہتے ہیں۔ تو عرش کے دو معنی ہیں عربی میں، ایک تو چھت اور دوسرا کمزور پودا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اصحاب الکہف کے بارے میں، سورۃ الکہف میں جو قصہ ہے دو باغبانوں کا، آپ کو شاید علم ہوگا۔ اس نے باغ بنایا، اس کے ارد گرد اس نے درخت بنائے اپنے باغ کے، اور درمیان میں باریک اور نازک قسم کے پودے رکھے۔ نازک پودے درمیان میں اس لیے تھے کہ ہوا چلے تو ان پودوں پر نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیا حفاظت کرے گا ان پودوں کی؟ وہ ارد گرد کے درخت، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سزا دی اور اس کا باغ برباد کیا تو کہا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور یہ باغ اس کا الٹ پڑا عروش کے اوپر۔ وہاں چھت کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ پودوں کی، یعنی جو درخت حفاظت کے لیے لگائے تھے، آندھی ایسی آئی کہ وہی درخت ان پودوں کے اوپر گرے، جو سیکیورٹی تھی وہی تھریٹ بن گئی، وہی نقصان بن گئی۔ وہاں وہ بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن باقی بستیوں کے بارے میں خاویۃ علی عروشیہا، اس کو بھی سمجھ لیں۔ میں نے کہا تھا عروش کا ایک معنی تو ہے وہ پودا، نازک پودا، دوسرا معنی کیا تھا؟ چھت۔ جب کبھی کوئی طوفان آتا ہے، بہت تیز بارش آتی ہے، یا اولے پڑتے ہیں، یا کوئی ونڈ سٹورم آتا ہے، ٹورنیڈو وغیرہ آتا ہے، کہ کوئی طوفان آتا ہے، بلڈنگ میں سب سے زیادہ نقصان کس حصے کو ہوتا ہے؟ چھت کو ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ایکسپوز چیز جو ہے وہ آپ کی چھت ہے۔ فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپ کی بچی ہوئی ہے، وہ سب سے نیچے ہے، دیواریں سیکیور ہیں، لیکن سب سے زیادہ نقصان کسی بھی جو جنگ کے دوران اگر اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، یا پرانے زمانے میں جو کیٹاپولٹ استعمال ہوتا تھا اس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جا رہے ہیں، کہاں ڈیمیج ہونی تھی؟ چھت پہ۔ اچھا، چھت پہ اگر جنگ نہ بھی ہو رہی ہو، طوفان نہ بھی آ رہا ہو، کسی نے گھر خریدا ہو تو اس کو پتہ ہے مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ چھت پہ ہوتا ہے۔ اس میں سیلن آ جاتا ہے، اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، اس میں جانور گھس جاتا ہے، اس میں سے پانی لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسئلے ہمیشہ کہاں کے ہوتے ہیں؟ چھت کے۔ اور ایک دفعہ چھت پہ مسئلہ ہو جائے، سارے گھر میں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی بار بار ریپیئر کرنی پڑتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنا تو بتا دیا کہ کچھ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ جب تباہ و برباد ہوئیں تو چھت ڈیمیج ہوئی کہ نہیں؟ اور لیکن چھت کو مینٹین کرنا اور اس کو دوبارہ فکس کرنا، ریپیئر کرنا، اس کی مرمت کرنا، اس کے لیے کوئی تھا کہ نہیں؟ وہ تو سب مر چکے۔ اب چھت کی کسی نے ریپیئر نہیں کی، کسی نے مرمت نہیں کی، تو کچھ 5 سال بعد، 3 مہینے بعد، 10 سال بعد اس چھت نے کیا کرنا ہے؟ اس نے گر جانا ہے۔ اب 4 دیواری رہ گئی لیکن چھت بیچ میں گر گئی۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب جو 4 دیواری رہ گئی، اس کی سپورٹ اصل میں جو دیواروں کو جوڑے ہوئے تھی اور دبائے ہوئی تھی وہ چھت تھی۔ اب وہ دیواریں اکیلی کھڑی ہیں، اب ان کے اندر سیلن جا رہا ہے، ہوا گزر رہی ہے، موئسچر جا رہا ہے، وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر 10 15 20 100 سال گزرنے کے بعد وہ دیواریں بھی گرنے لگیں۔ اور جب وہ گریں تو کس کے اوپر گریں؟ چھت کے اوپر گریں۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، چھتوں کے اوپر وہ گر پڑی۔ یعنی یہی نہیں کہا کہ بستیاں برباد ہوئیں، سینکڑوں سال بربادی میں ویران رہیں، یہاں تک کہ چھتیں بھی گریں، اور اس کے کئی سال بعد دیواریں بھی چھتوں کے اوپر گریں۔ اور جگہ کہا وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ،
اور پھر ان کو دبا دیا گیا. جیسے اگر آپ رومن روئنس کے پاس جائیں یا کوئی پرانے جو آثار ہیں قدیمہ ان کے پاس جائیں, آپ کو ستون نظر آئیں گے, نہ دیواریں نہ چھت, کچھ نظر نہیں آئے گا, بس ستون نظر آئیں گے. کیوں؟ چھت کئی سالوں پہلے چھت گر چکی, اور اس کے کئی سال بعد کیا ہوا, دیواریں گر چکی, اور وہ سب دفن بھی گئی زمین کے اندر, وہ سب تھوڑے تھوڑے ستون نکلے ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ تعبیر اتنے تھوڑے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال کی تاریخ کو بیان کر دیا. وہی خاویۃ علی عروشہا.